کس کی دستار بندی کریں گے اور کیوں؟ یہاں دو کی دستار بندی ہوگی، طالب علم جس نے کلام پاک مکمل کیا، اور دو ہمارے عزیز اساتذہ کرام جن کی دستار بندی ہوئی تھی۔ حق بجانے میں کوئی غلط بات نہیں۔ جب لڑکا میرے پاس سے گزرتا تھا یا میں کہیں دستار بندی کے لیے جاتا ہوں تو میں لڑکے کے باپ کو سامنے لاتا۔ اگر ہم سوچیں گے لڑکا کہے گا میری دستار بندی کرو کیونکہ میں نے حفظ کیا ہے، میں نے کچھ کمال کیا ہے، اس کا باپ کھڑا ہو سکتا ہے میرے بیٹے کا کون سا کمال، میں نے اس کو وقف کیا دین کے لیے، جبھی تو وہ حافظ بن گیا۔ اگر میں اس کو بھیجتا نہیں وہ کیا حاصل؟ آج کے زمانے میں اتنے بچے تو مزدوری کر کے بڑا پیسہ لاتے ہیں، اگر وہ 500 روز کا لاتا یہ ہو گئے 15,000 روپے، اور 15,000 کا لگاؤ پھر ایک سال کا کتنا ہو گیا؟ پھر کہو اگر اس نے 3 سال حفظ کیا یا 4 سال تو اس حساب سے لگاؤ کتنا پیسہ ہو گیا۔ یہ تو میں نے قربانی کی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو گھر کے کام سے فارغ کیا ہے، دین کے لیے وقف کیا ہے، جبھی تو آج مدرسے والے اس کو کھڑا کر رہے ہیں دستار بندی کے لیے۔ کمال ان کا نہیں، کمال تو میرا، میری دستار بندی ہونی چاہیے۔ باپ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ صحیح۔ اگر باپ نے کرتا تو نہیں دستار بندی ہو سکتی۔ باپ نے یہ مطالبہ کیا، استاد محترم کہیں گے ٹھیک ہے، آپ نے قربانی دی، بیٹا آپ کا، آپ نے تو جس وقت میرے سامنے اس کو حوالہ کیا اس وقت کی ناز بھی بہتی تھی، اس کو اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں تھی، وضو کا کوئی پتہ نہیں تھا، نماز کا کوئی سلیقہ نہیں تھا، قرآن آتا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو وقف تو کیا، لیکن اس کے لیے جو دماغ کی کھپائی ہوئی ہے، دماغ کا اس گہرا ہوا ہے، آپ کا نہیں ہوا۔ اگر آپ کا کمال ہے گھر میں بٹھاتے تھے حافظ بناتے، ہم دیکھتے آپ کا کمال، یہ تو میرا کمال ہے، میں نے اپنے دماغ کی کتنی محنت کی، کبھی غصہ آتا تھا اس کو توڑو لیکن صبر کر، کبھی کچھ نخرے کرتا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھو تمہارے بیٹے کے نخرے میں نے کتنے برداشت کیے، کتنے مرتبہ غصہ انہیں دلایا اور میں نے وہ غصہ پی لیا، وہ مشکل میں نے محنت کی، حافظ بن گیا۔ آپ پر کوئی ہاتھ نہیں ہوتا میرا، استاد صحیح کرے گا۔ پھر یہاں اٹھے گا ایک باورچی صاحب جو کچن کمانڈر ہے، وہ کرے گا مولوی کا کون سا کمال ہے، لڑکی کا کون سا کمال ہے، باپ کا کون سا کمال ہے۔ یہ تو میں وقت پر کو کھانا پینا دیتا تھا، چائے دیتا تھا، 2 ٹائم 2 پر کھانا وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ نہ ہو، میں نہ ہوتا تو یہ تو سب استاد اور شاگرد اللہ کے چولہے کے نیچے اور دھواں تو ان کی ناک میں اوپر چڑھتا اور برتن دھونے اور یہ اور وہ، یہ پریشان تو میں نے اٹھائی تھی۔ میری وجہ سے استاد آرام سے بٹھا کر پڑھا رہا تھا، وہ لڑکا پڑھ رہا تھا۔ اگر میں یہ مشقت میں جھیلتا تو آپ لوگوں کا کام نہیں چل سکتا۔ صحیح کر رہا اور اتنا صحیح کر رہا، بہت لوگوں نے بہت مزہ آتے ہیں، ہمارے عزیز تھے، پوچھ دو اگر استاد کہیں جائے گا کوئی پریشانی نہیں، سمجھے گا۔ اگر باور 2 دن غائب ہو گیا پورا بدل کیا اور کنٹرول ہی نہیں ہوتا اس کا۔ یہ کہتا میرا دیکھ لو تم رہو مہینے گھر، میں بھی گھر پر ہوں، پھر تو گاڑی کے پیچھے نہیں، اس لیے یہ میرا کام ہے، میری محنت ہے۔ 10 سال مجھے پوچھتے ہیں، 10 سال کے بعد امامہ میرا حق ہے۔ صحیح کر رہا۔ پھر بہت مثالوں کی ہمارے یہ حسین صاحب، قاری حسین صاحب، یہ کہہ کہ واہ سب دعوے دار ہیں، ہمیں دستار بننا چاہیے۔ ارے استاد محترم آپ تو اس وقت دماغ کھپائی کر رہے ہیں جب میں آپ کو تنخواہ دے رہا ہوں، جبھی تو بیٹھے ایک دن اگر 1 مہینے کی تنخواہ نہیں میری کو تنخواہ بھر جاؤں۔ باورچی صاحب آپ اتنے دھمکی مجھے نہ دیں،
آپ تنخواہ پر لائے، استاد سے زیادہ تنخواہ لیتے، میں تنخواہ نہیں دوں گا تو تم تو کام کرنے کے لیے تھے، اور باپ تم کہاں سے وہاں سے آتے مجھ پر دھمک پڑے اور مجھے دھمکی دے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے کے لیے مجھے بجلی کا، پانی کا، فلاں خرچ کرنا، انتظام کرنا. یہ تو میں انتظام کرتا ہوں، اس لیے آپ سب لوگ نکلے کر رہے ہیں. جس دن میں کہوں گا آج تنخواہ نہیں ملے گی، آج چاول نہیں ہے، آج پانی بھی پورا شور ہوگا، بہت اسلام نہیں ہوتا. تو تمہارے سب یہ محنت ہے میری وجہ سے، اور میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے دستار کا حقدار تو میں ہوں، تم کہاں ہو؟ جب محترم صاحب نے اپنا مطالبہ کیا تو لوگ کھڑے ہو گئے، واہ محترم صاحب آپ کو تنخواہ دے دیتے، آپ کو انتظام کرتے، گھر سے تو نہیں دیتے تھے ہمارا پیسہ. جب ہم نے پیسہ دیا تم نے سنبھال، ہم نے خرچ کیا، تم نے کمائے ہم نے حلال پیسہ دیا، اس لیے ہمارے پیسے کی وجہ سے سب یہ چلت کر رہے. یہ انتظام ہے، یہ روشنی ہے، یہ دھیما، یہ دھمکا، یہ ویسا ہمارے پیسے کی ہم نے دیا. اس لیے دستار بندی ہماری ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. صحیح کہہ رہا ہے. اب اتنے دستار نہ حسین صاحب پہلے ہم سب کی کیا کہیں مطالبہ صاحب کو کرنا چاہیے. مطالبہ جب لڑکے نے مطالبہ کیا، استاد نے مطالبہ کیا، باپ نے مطالبہ کیا، باورچی نے مطالبہ کیا، محترم صاحب نے مطالبہ کیا، عوام کیوں نہیں کرے؟ یا اگر تم نے بغیر مطالبے کے طالب علم کی دستار بندی کی، استاد کی دستار بندی کی، تو ان کی بھی قدر کرو، قدردانی کرو. تو دکھاؤ یہ کیا مطلب ہے چند لڑکوں کی دستار بندی کری اور چھوڑ دی، تو کسی کی دستار بندی ہونی چاہیے. آپ پورا اسی پر خرچ کرنے جب پیشہ کا ٹائم ہو جائے گا، پہلے دستار لانے ہیں، پھر آپ لوگ کو باندھ. تو بات یہ سب کی دستار بندی ہونی چاہیے، لیکن سب کی دستار بندی ہونے میں تو مسائل نہیں کھڑا. ہم لوگ سب ایثار کر رہے ہیں،